السلام علیکم جی. یہ ایک طریقہ تو یہ کہ میں یہ پریس سٹیٹمنٹ پڑھ دوں اور ایک دوسرا ہے کہ میں فی البدیہہ بول دوں, جس طرح آپ کہتے ہیں. اچھا دیکھیں, کچھ عرصہ پہلے یہ میرا خیال ہے سب سے پہلے گانا چلا دیا جائے. یہ لائٹیں بند کر دو اور یہ چلا دو. اور ذرا اونچا کر کے یار آواز ہے. یہ بلدیہ فیکٹری کا حادثہ جو ہے اس کے بعد یہ سارا کیا تھا. ان کی فیملی ساری موجود ہے یہاں, جو لوگ فوت ہوئے تھے وہاں.
ساتھ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں آپ سب دیکھ رہے ہیں سب کو, یہ ورکنگ کلاس کی لیڈرشپ ہے, یہ ورکنگ کلاس خود ہے. ورکنگ کلاس مزدور کسان ہم ان کو کہتے ہیں, لیکن مزدور اور کسان اصل میں تو سارے ہی ہیں. جو لوگ بھی تنخواہ لیتے ہیں, جو لوگ بھی سیلری لیتے ہیں کہیں سے, چاہے وہ 50,000 ہو, چاہے وہ 1 لاکھ ہو, چاہے 2 لاکھ ہو, چاہے 25,000 ہو, یا چاہے 10,000 ہو, چاہے 12,000 ہو, وہ سب مزدور ہیں. مڈل کلاس سمجھتی نہیں اس بات کو, وہ سمجھتی ہے کہ ہم مزدور نہیں ہیں, لیکن سب مزدور ہیں اصل میں. اس بات کو اگر سمجھ لیا ہماری قوم نے تو یہ خود بخود چینج کر دے گی ہر چیز. ہم پاکستانی سیاست دیکھتے رہتے ہیں, بڑی ہی مکروہ سیاست ہے یہ, بڑی بیہودہ سیاست ہے. اس کا عام آدمی کے مسائل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ سب کو معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ میڈیا کے لوگ ہیں, جتنا سچ اور جھوٹ آپ جانتے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا. آپ کے سامنے سب ننگے ہیں. آپ روز لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, روز لوگوں کے ایجنڈے سنتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ سب کھوکھلے ہیں, جعلی ہیں, ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. سب کے سب فضول باتیں کرتے ہیں. کیونکہ ایک عام آدمی جو ہے وہ پاکستان میں اگر 45% جو ہے آپ کی زرعی جو ہے آبادی ہے, تو ابھی بھی ہم کہتے ہیں جی کہ وہ کسان ہیں, وہ جیسے کوئی زمیندار ہیں, زیادہ تر ان میں سے کھیت مزدور ہیں. آپ کو سمجھنا چاہیے وہ کھیت مزدور وہی ہیں جو, اگر آپ یہاں سے چلیں ساؤتھ پنجاب, یہاں چلیں نارتھ پنجاب, سینٹرل پنجاب, جو جہاں مرضی چلے جائیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ لوگ 7,000 8,000 ہزار اور کئی جگہ 6,000 روپے پہ پلے داری کرتے ہیں ایک مہینے کے لیے, 6,000 روپیہ. تو یہ پاکستان کی کسان کی صورت حال ہے. پاکستان کا جو مزدور ہے, میں اس پہ بلدیہ فیکٹری پہ واپس جاؤں گا. یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایم کیو ایم نے کیا ہے یا تحریک انصاف جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کر دیا, یا آپس میں لڑ رہے ہیں, یا مسلم نون آج وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں کراچی, جیسے وہ جا کے سارے مسئلے ایک دم حل کر دیں گے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ کس نے کیا ہے, یہ کس نے آگ لگائی تھی. یہ ضمنی مسئلہ ہے. ہم سمجھتے ہیں جو لوگ فوت ہوئے, وہ ان کی شہادت جو ہوئی, ہم اس پہ سب کے سب غمزدہ ہیں, ہم ان کے غم گزار ہیں. لیکن اصل بات جو ہے وہ تو کوئی بھی نہیں کرتا. وہ کیا ہے وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ سب لوگ آپ لوگوں تک یہ باتیں پہنچا سکتے ہیں, کیونکہ یہ باتیں جو ہے کوئی نہ کرتا ہے نہ کوئی سنتا ہے اس ملک میں. میڈیا تک آپ کے مالکان جو ہیں وہ ہر چیز چلاتے ہیں, یہ چیز نہیں چلائیں گے. مزدور اور کسان کی بات نہیں کروائیں گے کہیں پہ بھی. ہم یہاں جلوس نکالیں گے مزدوروں کسانوں کا, ایک کیمرہ وہاں نہیں آئے گا, لائیو نہیں دکھائیں گے. آپ ان کی سیاست لائیو دکھائیں گے, جن لوگوں کے پاس کوئی حل نہیں ہے اس عوام کے لیے. آپ بھی سڑک پہ باہر جائیں, میں بھی جاتا ہوں, دیکھیں اس لوگ اسی طرح پھر رہے ہیں, پنجاب میں بھی اسی طرح پھر رہے ہیں, پختونخوا میں بھی اسی طرح, سرحد میں بھی اسی طرح, سندھ میں بھی اسی طرح, غربت زدہ ہیں سارے. تو یہ کس قسم کی سیاست ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں, جس کو آپ دکھاتے ہیں؟ یہ جو اصل بات ہوتی ہے اس کو بھی دکھایا کریں. اصل بات یہ ہے جناب کہ اس فیکٹری کے اندر جو لوگ کام کرتے تھے, اس طرح کی ہزاروں فیکٹریز ہیں پاکستان کے اندر, اور ان سب فیکٹریز میں مزدوروں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس فیکٹری میں جہاں وہ جل کے مر گئے, وہاں پہ وہ روز جیتے تھے, روز مرتے تھے. ابھی بھی اس طرح ہی ہو رہا ہے وہاں پہ. آپ کو پتہ ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کے پاس جو امپلائمنٹ سلپس تک نہیں تھی, ان کی وہ سیلری جو لیتے ہیں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا. جو ٹھیکیداری نظام ہے اس کے اندر لوگ پیسے لے کے ان سے تھوڑے بہت پیسے 8,000 9,000 دے کے ختم کر دیتے ہیں. 12,000 جو منیمم ویج ہے وہ بھی نہیں دیتے لوگوں کو. ٹھیکیداری نظام کے اندر یہ ہو رہا ہے, اتنا ظلم ہو رہا ہے ورکنگ کلاس کے اوپر. یہ کون لوگ ہیں جو آپ کے لیے کپڑا بناتے ہیں, جو آپ کے لیے غلہ اگاتے ہیں, جو آپ کے لیے تمام وہ چیزیں جو دنیا میں آپ کو چاہیے وہ میسر کرتے ہیں. تو آپ نے ان کے ساتھ کیا حال کیا ہوا ہے کہ میں جس طرح آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ خدا ایج مطلب اولڈ ایج بینیفٹس ہوتے ہیں, سوشل سیکیورٹی ہوتی ہے, منیمم ویج ہے. منیمم ویج پاکستان میں کتنی ہے؟ 12,000 15,000. وہ تحریک انصاف نے آدم بھائی کی قبر میں لات ماری ہے, 15,000 کر دیے وہاں, اور باقی لوگ جو ہیں وہ 12,000 پہ سب لوگوں کو سمجھتے ہیں زندہ رہیں گے. پاکستان کی 70-80% آبادی کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 12,000 میں 15,000 میں پوری فیملی پال لیں گے. یہ کتنا ظلم ہے, یہ کتنا جبر ہے اس ریاست کا بھی, اور یہ تمام ادارے جو اس ملک میں بڑے بڑے جو طاقتور ادارے ہیں ان سب کا ظلم ہے یہ. تو اگر ہم آج بھی مزدوروں کو دیکھیں, آپ چھوڑ دیں بلدیہ فیکٹری کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے, تو وہ سارے کے سارے اسی طرح کام کر رہے ہیں. آپ ان کے گھروں میں دیکھیں, ان کے گھروں میں غربت ہے, ان کے گھروں میں جو ہے وہ بھوک بھی ہے, ان کے گھروں میں تعلیم اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی ان کے بچوں کو دینا چاہتے ہیں. کوئی دیتے بھی ہیں تو پتہ نہیں کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, آپ کو کیا معلوم ہے. اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو جائے تو دوائی کے پیسے کیسے لے گا؟ آپ کو پتہ ہے آج کل تو فلو ہو جائے تو اس کی اینٹی بایوٹک جو بڑے پیسوں کی آتی ہے. ہم تو 12,000
منیمم ویج کی بات کریں جو نہیں ملتی. عام آدمی کو یہاں پہ 8-9 ہزار بھی مل جائے تو بڑی بات ہوتی ہے عام مزدور کو. تو اس ملک میں ہم رہتے ہیں, اس ملک کے اندر ہم ترقی کی اور تبدیلی کی بات کرتے ہیں. تو دیکھیں ہم آج اس لیے جمع ہوئے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو ایک نئی ایک فضول قسم کی ایک بحث شروع ہو گئی ہے میڈیا کے اوپر, جس میں ساری پارٹیز میں اپنا اپنا حصہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں, اور کسی کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے مزدوروں کے ساتھ, کسی کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے کسانوں کے ساتھ, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, چاہے وہ مسلم نون ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو. اس ملک کے اندر تمام لوگوں کی شوگر ملز ہیں. کیا جہانگیر ترین کی شوگر مل نہیں ہے؟ کیا نواز شریف کی شوگر مل نہیں ہے؟ کیا زرداری صاحب کی نہیں ہے؟ مطلب ان سب کی شوگر ملز ہیں, سب کو معلوم ہے. شوگر کتنے کی ملتی ہے؟ گنے کا جو کاشتکار ہے اس کو کتنے پیسے میں گنا ان کا لیتے ہیں سب لوگ. یہ سب لوگ شامل ہیں ظلم کے اندر, یہ سب پارٹیز شامل ہیں, ان کے تمام لیڈرز شامل ہیں. تو یہ کون سی تبدیلی کی بات کرتے ہیں, کون سی ترقی کی بات کرتے ہیں؟ اگر ایک عام آدمی جس کے ساتھ آپ کاروباری آپ کا تعلق ہے, وہ کاروباری تعلق میں ہی آپ اس سے ظلم کر رہے ہیں, تو آپ نے اس کے ساتھ بعد میں کیا کرنا ہے؟ مطلب جس آدمی کے ساتھ اس کو آپ مزدوری نہیں دے رہے, اس کو آپ اتنا منیمم ویج نہیں دے رہے کہ وہ اپنا گھر پال سکے, کوئی بھی حکومت نہیں دے رہی, کسی بھی صوبے کی نہیں دے رہی, اور جن لوگوں کے ساتھ آپ کے کاروباری تعلقات ہیں, آپ کے مزدور ہیں, آپ کے کسان ہیں, ان کو اگر آپ جینے کا حق نہیں دے رہے تو آپ کون سی تبدیلی کی بات کرتے ہیں؟ اور کیا پاکستان میں تبدیلی کیا کوئی ہوا میں آنی ہے؟ وہ انسانوں کی زندگی میں آنی ہے. تو ہم تو سب انسانوں کی بات کر رہے ہیں. یہ تمام لوگ جن کی میں بات کر رہا ہوں, کسان, مزدور, یہ سارے ہی ہیں جو پاکستان ہے. اس ملک کا شرافیہ جو ہے مشکل سے 4-5% ہوگا, اور جو مڈل کلاس ہے وہ 15% ہوگی, باقی 85% لوگ ہیں وہ غریب لوگ ہیں. تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ہم یہ سب لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کے نمائندے ہیں. تو یہ جناب یہ جو سیاست ہے اس کو بند کریں, اصل معاملات میں آئیں. اگر عمران خان صاحب یا تحریک انصاف یا الطاف حسین صاحب اور ایم کیو ایم یا نواز شریف صاحب اور مسلم نون یا زرداری صاحب یا بلاول زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی, اگر یہ لوگ مزدوروں کے لیے, کسانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا جو پورا کا پورا ایجنڈا ہے اس کو اپنے مینیفیسٹو میں لے کے آئیں. بتائیں کہ وہ مزدوروں کسانوں کے لیے کیا کریں گے, وہ بتائیں کہ کیا سب کو اولڈ ایج بینیفٹس ملیں گے, وہ بتائیں کہ سب کو پینشن ملے گی, کیا سب کو سوشل سیکیورٹی ملے گی, کیا تمام لوگوں کو منیمم ویج اس طرح کی ملے گی کہ جس سے کم از کم اپنی زندگی باعزت طریقے سے گزار سکیں, ایک کم از کم خوشحال زندگی تو پتہ نہیں کب دیں گے اس عوام کو, جب تک عوام اپنے ہاتھ میں خود طاقت نہیں لے گی خوشحال زندگی نہیں ملے گی. لیکن کم از کم اتنی زندگی کم از کم اپنے ٹینیور میں دے دیں, یہ 4-5 سال جو اپنی اور گزارنے ہیں, کہ کم از کم لوگ تھوڑی سی خوشحالی تو اپنے بچوں میں, اپنی فیملیز میں لے کے آئیں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اس طرح کی سیاست مت کریں. یہ ہم نے وہاں پہ جا کے اس وقت یہ کام کیا تھا انٹرنیشنل یوتھ ورکرز موومنٹ نے, جو کہ مزدوروں کسانوں کی نمائندہ ہے. جب یہ حادثہ ہوا تھا ہم نے اس وقت بھی یہی بات کی تھی, اس پورے گانے میں بھی یہی بات کی ہے. ہم نے اس وقت پریس کانفرنس میں بھی یہی کہا کہ مزدوروں کسانوں کی بات ہے, ان کے پورے جو تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے, لیکن آج تک نہیں ہوا. اور اب یہ جب یہ ایک رپورٹ آ گئی ہے جی, ایک رپورٹ آ گئی پتہ نہیں کہاں سے, لوگوں نے ایک رپورٹ تیار کی اور اس کو انہوں نے کہا جی کہ یہ ان لوگوں نے مارا, اور انہوں نے کہا جی صرف یہی مسئلہ ہے پاکستان کا کہ کس نے مارا, کس نے آگ جلائی. یہ تو کورٹ حل کرے گا یہ مسائل. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی ڈیفینیٹلی جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا چاہیے. اس میں چاہے مالکان ہوں, اور وہ بھی مالکان, آپ دیکھیں آج ہم ہی کہہ رہے ہیں جی مالکان کا تو قصور ہی نہیں تھا, وہ تو صرف اور صرف ایم کیو ایم کے بندے نے آگ لگائی تھی. وہ مالکان نے نہ ادھر کوئی سیفٹی تھی, نہ ادھر کوئی ایگزٹ تھا. وہ ایک بند ایک چوکور ڈبہ ہے ایک کنکریٹ کا, اس کے اندر لوگوں کو جمع کر کے ہزاروں کی تعداد میں آپ ان سے کام کروا رہے ہیں. نہ ایگزٹ ہے, نہ فائر کا کوئی ایکسٹنگوشر ہے, نہ کوئی سیفٹی ہے وہاں پہ, نہ پھر اس کے بعد نہ تو وہ جب انہوں نے پتہ کیا کہ جی مزدور جو آپ کے پاس کام کرتے ہیں آئیں کتنے, تو انہوں نے اتنے تھوڑے بتایا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ جتنے باقی سارے مزدور تھے 2 شفٹس میں کام کرتے تھے, ان کی کوئی امپلائمنٹ کی کسی قسم کی رجسٹریشن ہی نہیں تھی. مطلب وہ کاغذوں کے اوپر کام ہی نہیں کرتے تھے. ابھی بہت سے لوگ جو ان میں فوت ہوئے ان کے لیے مسئلہ یہ بڑھ گیا کہ یہ لوگ جو ان کا تو نام بھی نہیں ہے, اب کریں گے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فوت ہوئے ہیں فیکٹری کے اندر, لیکن مالکان کے پاس ان کا نام تک نہیں تھا. تو یہ اس سارے واقعے کے اندر تمام لوگ ملوث ہیں. اور پاکستان کی جو سرمایہ دار جو طبقہ ہے جس میں یہ سب لوگ آ جاتے ہیں, جو تمام پارٹیز کے اندر ہیں, بڑے سرمایہ دار طبقہ جو ہے یہ پورا کا پورا اس کا ذمہ دار ہے. آج بھی آپ چلے جائیں فیکٹریز میں, انڈسٹریز میں, تو یہی کچھ ہو رہا ہے.
اور اسی طرح پاکستان کا جو جاگیردار طبقہ ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے اور وہ تمام پارٹیز میں ہے. تو اس لیے ہم صرف آج یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر یہ سیاست بند کریں. یہ جو ایک فضول سیاست ہے جو کہ اس کا عام آدمی کے مسائل سے تعلق نہیں ہے, اور مزدوروں کے لیے تمام یہ جو مطالبات ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جو آپ پریس ریلیز آپ کو دی ہے, وہ سارے کے سارے منظور کیے جائیں تاکہ یہ بہتر اور خوشحال زندگی گزار سکیں. میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں سارے, میں ان کا تعارف کرانا چاہوں گا. پاکستان نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن جو ہے اس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, یا آپ سمجھیں کہ وہ ہم سمجھتے ہیں ہماری فیڈریشن ہے. ویسے تو ساری فیڈریشنز ہماری ہیں, ساری مزدوروں کے نمائندہ تنظیمیں ہماری تنظیمیں ہیں, لیکن ان کے ساتھ ہم براہ راست کام کر رہے ہیں. تو میرے ساتھ ملک شبیر احمد صاحب بیٹھے ہیں جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن کے. یہ ان کے لیے کلیپ کریں گے کوئی, یہ اصل لوگ ہیں پاکستان کے. یہ حکمران طبقہ جو ہے نا, یہ تو کلیپ کرنے کے لائق نہیں ہے, جس کے لیے ہم کرتے ہیں. چودھری محمد یوسف صاحب ہیں چیئرمین رستم سوراب فیکٹری کے, سائیکل فیکٹری امپلائیز یونین. ملک ناصر عباس صاحب کھوکر صاحب ہیں بھٹا مزدور یونین پنجاب حافظ آباد. سید اطہر عباس جنرل سیکرٹری ریلوے پینشن ایسوسی ایشن پنجاب. علیشہ ملک آصف عظیم پنجاب مرکزی ہوم بیسڈ اینڈ ڈومیسٹک ورکرز یونین. جمیلہ ارشد بھی ہیں ان کے ساتھ. ڈاکٹر پرویز جان جنرل سیکرٹری لیبر کوک یونین لاہور. اور جو شامل یونینز ہیں جن کے اس وقت نمائندے نہیں ہیں, وہ آپ کو ان کے بھی نام بتا دیتا ہوں. بیٹھے ہوئے سب, اچھا چلیں بیٹھے. وارث مہربانی یار, مسعود صاحب شکریہ. آل پاکستان ورکرز ویلفیئر بورڈ امپلائیز یونین سی بی اے, اسپورٹس بورڈ امپلائیز یونین سی بی اے, جنگ ورکرز یونین, اچھا جنگ ورکرز یونین بھی ویسے موجود ہے, اچھا سی بی اے, ڈرائی بورڈ امپلائیز یونین سی بی اے سیالکوٹ, پنجاب رکشہ ڈرائیور یونین لاہور. یہ سب مزدوروں کے نمائندے ہیں جناب. ان کی آواز کو لے کے چلیں کیونکہ یہ مزدوروں کی آواز ہے اور ان کے تھرو یہ پوری قوم کی آواز ہے, پورے قوم کی ترقی خوشحالی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم پریس کانفرنس جو اس وقت کر رہے ہیں اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ اس ملک کے اندر اصل سیاست جو ہے, جو مزدور اور کسان کی سیاست ہے, جو کہ ورکنگ کلاس کی سیاست ہے, جو کہ لیبر کی سیاست ہے, جو کہ محنت کشوں کی سیاست ہے, وہ جو ہے وہ پنبے, وہ بڑے آگے. جب تک ان لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے, کیونکہ یہ اصل پاکستان ہے, تو پاکستان ایسے ہی رہے گا, یہ کبھی ترقی نہیں کر سکے گا. یہ سب جھوٹے نعرے مارتے رہیں گے اور دعوے کرتے رہیں گے. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. ہاں میں ایک بات بتا دوں کہ ہم عام طور پہ اس طرح کی بات نہیں کرتے. ہم سیاسی بات, یہ جو سیاست ہو رہی ہے اس کے اندر ہم پارٹ نہیں پلے کرتے. ہم سیاسی کام کرتے ہیں, مزدوروں کسانوں میں جاتے ہیں, ہم ان نوجوانوں میں جاتے ہیں, طلباء میں جاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں برابری کا سماج قائم کرو. لیکن ہم الیکٹرل پالیٹکس میں نہیں جاتے کیونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ ابھی ہم اس میں جا سکتے ہیں. لیکن ہم ایک پکا سیاسی عمل کر رہے ہیں بڑے عرصے سے. لیکن آج جو ہے نا ضرورت پڑ گئی ہے اس کی, غصہ چڑھتا ہے ٹیلی ویژن دیکھ کے. ہم نہیں ان کی سیاست پہ تبصرہ کرنا چاہتے. ان کی سیاست جو ہے ہمارے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے, اور پورے پاکستان کے غریب آدمی کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے ان کی سیاست کے ساتھ. لیکن کیا کریں کہ یہ آپس میں جس بات پہ لڑ رہے ہیں اس بات میں تو ہم بھی حصے دار ہیں. ہم مزدور کسان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ مزدوروں کسانوں کے نمائندے بن گئے ہیں. بلدیہ فیکٹری کے حادثے کے بعد یہ کہتے ہیں جی مزدور اور کسان جو ہیں ان کے لیے ہم کچھ کریں گے. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں گے تو پھر آپ کریں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کرنے کی چیزیں کیا ہیں, اور وہ ساری آپ کو ہم نے دی ہیں. سب کے سامنے پریس اسٹیٹمنٹس ہیں, آپ ان کو بتائیں لوگوں کو کہ یہ کر کے دیں پھر ہمیں. مہربانی, شکریہ. جی پلیز. جی دیکھیں جی, پاکستان میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں 2% سے بھی کم ہے جو ٹریڈ یونینز کے اندر لوگ ہیں. ورکنگ کلاس جو پاکستان کی ہے وہ 2% سے بھی کم ایسی ہے جو ٹریڈ یونینائزڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم دوبارہ سے یونینائزیشن کی طرف جائیں. ہم اس کے لیے ریٹس بھی کریں گے. جیسے پنجاب میں اس وقت کسانوں کو یونین بنانے کا حق نہیں ہے, ہم اس پہ بھی ریڈ کریں گے ابھی, اور ہم کہیں گے کہ جی ان کو یونین بنانے کا حق دیں. سندھ میں دیا انہوں نے ابھی, لیکن یہ جب یہ صوبائی خود مختاری ہوئی تھی تو انہوں نے سب نے چھین لیا ہوا ہے یہ حق. اسی طرح ہم یہ جو یونینز کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مزدوروں کو یونینز کے اندر لایا جائے,
اور سب سے پہلے تو ہمیں مزدوروں کے ساتھ ہی کام کرنا پڑے گا اس کے لیے, اور اسی لیے ہم سب اکٹھے موجود ہیں. یہ کام جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح ہوگا, بڑا مشکل کام ہے, بڑا اپل ٹاسک ہے, لیکن اس کے بغیر بھی کچھ نہیں ہوگا نا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے میں آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ ہم بھی کر رہے ہیں کام, آپ ہمارے بازو بنے, ہم آپ کی بازو بنتے ہیں, اور ورکنگ کلاس کے لیے ہم ایک جی پلیز بتائیے. ٹھیکیداری نظام کی گل کرتے ہیں ذرا, ٹھیکیداری نظام کا ٹھیکیداری نظام دے بارے بلکہ تسی آپ دسو, تفصیل نہ دسو. ہاں تو فون تھوڑی آواز آ رہی ہے جی. ٹھیکیداری نظام عام فیکٹریاں جو یونین ختم کرنے واسطے مالکان ٹھیکیدار بنا کے انہوں نے ہینڈ اوور کر دیتا ہے تاکہ یونین بالکل نکارا اگے ختم ہوئی ہیں پہلو نالوں. یہ ٹھیکیداری نظام جڑا ہے ٹریڈ یونین کے بالکل خلاف سازش ہو رہی ہے اور سرمایہ دار کر رہے ہیں. مطلب ان کا یہ ہے کہ یونین سازی جو ہے اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ کم از کم فیکٹریز میں, انڈسٹریز میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی لکھت پڑھت ہو, پتہ ہو کہ یہ کہاں کام کرتے ہیں. اگر ٹھیکیداری نظام پہ چلیں گے تو وہ تو امپلائیز ہی نہیں ہے کسی کے, وہ تو ہوا میں کھڑے ہوئے ہیں, وہ تو ورکنگ کلاس. تو یونینائز کرنے کے لیے بھی ہمیں پرابلم ہو جائے گی. تو انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے اس اسٹیٹ نے, اس ریاست نے, اس میں سارے ادارے شامل ہیں. اس کے میں سارے جب ادارے کہتا ہوں تو سارے ادارے کہتا ہوں, اور یہ سب مل کے اسے سال کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ نہ یونینز ہوں, نہ مزدور جو ہے آرگنائز ہو, نہ کسان آرگنائز ہو, نہ اپنے حقوق کے اور کے لیے مطالبات کر سکے. تو یہ اس ملک کی اصل صورت حال ہے ورکنگ کلاس کے حوالے سے. یہ جو سارے معاملات ہیں یہ قانون سازی ہوتی ہے. قانون سازی کے لیے مقدس ادارہ ہے پارلیمنٹ, پنجاب کے لیے پنجاب اسمبلی کرے گی. کیا آپ لوگ الیکشن لڑیں گے پھر اس کے لیے آپ پارٹی بنائیں گے؟ ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ سیاسی پارٹی نہیں, جب آپ کی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہوگی پھر آپ قانون سازی کرنے کا اختیار بھی نہیں رکھیں گے, تو اس طرح کیسے کر پائیں گے یہ؟ قانون سازی تو ابھی بھی جو ہو رہی ہے آپ کو پتہ کس طرح ہو رہی ہے. عمران خان صاحب نے ایک دھرنا دیا جس میں صرف چند ہزار لوگ شروع میں تھے, اس کے بعد چند سو رہ گئے. وہ روز وہاں آتے تھے, آپ لوگوں کی مرہون منت, ایک کیمرے لگ جاتے تھے ان پہ, اور لگتا تھا کہ پورا پاکستان جو ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. حالانکہ عمران خان صاحب کے جھنڈے کے ساتھ غریب آدمی کھڑا ہی نہیں ہوا تھا. آپ سب کو معلوم ہے, لوگ اپنا کام کر رہے تھے, مزدور کسان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. وہ وہ یہ کہتے تھے ہاں کچھ چیزیں اچھی بول دیتے ہیں, بولنے سے کیا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ساتھ کھڑے ہونا, قربانی دینا ان کے لیے. کسی نے نہیں دی, اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ان کے ایجنڈے میں ہمارے مطالبات تو آتے نہیں ہیں. لیکن ایک بات ہوتا ہے کہ جو بھی میڈیا نے کیا, ان کی تصویریں دکھائیں, ان کو باتیں سنائیں, پورے پاکستان کو سنائیں, اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر بھی قانون سازی مختلف طریقے سے شروع ہونے لگی ہے. اگر یہ زیادہ پش کریں گے تو شاید پارلیمنٹ تھوڑا بہت ہلے گی بھی, لیکن جو پش ہم کہہ رہے ہیں نا کریں, یہ ٹائم کنزیومنگ کام ہے, ایک دم نہیں ہوگا. ہم مزدوروں کسانوں کی بات کریں, جس دن یہ والی پش ہوئی نا تو یہ ایوانوں کی جو ہے نا پوری بنیادیں یہ ہل جائیں گی. آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ دھرنا کرتے ہیں اور اس پہ آپ کا میڈیا پورے پاکستان کو دکھاتا ہے, اور تھوڑی بہت گنجائش نکل آتی ہے تبدیلیوں کی, جو کہ حکمران طبقے کی اپنے اندر تبدیلی ہوتی ہے. وہ کوئی عوام کے اندر تبدیلی نہیں لے کے آتے اس سے, لیکن کم از کم اپنے اندر تھوڑی سی ریفارمز کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں, مل کے کھاتے ہیں, مل کے لوٹتے ہیں. لیکن جس دن مزدور کسان اکٹھا ہو کے خود نکلے گا باہر, تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس دن پھر یہ ایوان بھی نہیں رہیں گے, یہ پارلیمنٹ بھی نہیں رہے گی, اور یہ خود بخود عوامی انقلاب آ جائے گا. اور اگر یہ رہے گی اس وقت, تو پھر یہ رہے گی تو ان کے ایجنڈے پہ رہے گی, وہ ان کے حوالے سے رہے گی, جو یہ کہیں گے ان کو کرنا پڑے گا. جواب میں چلے اسی طرح اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عمران خان نے ایک پریشر ڈیولپ کیا کرنے کی صورت میں, ٹھیک ہے, تو میڈیا نے کیا بیسیکلی, میڈیا نے کیا, عمران خان لے کے نکلا تو میڈیا نے بھی کچھ دکھایا نا جناب. آج ہم 10,000 بندے لے کے نکلتے ہیں, اگر اسلام آباد کے اندر انٹر بھی ہو جائیں تو ہاں کہ جواب جو ہے وہ اس طرح کا پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے جو کہ میڈیا دکھائے گا, تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں, اگر میڈیا دکھائے گا نا تو ادھر ہزاروں لوگ, اس کے بعد لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہوں گے. اگر میڈیا دکھائے گا تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ جو بھی لوگ, آپ نے پہلے بھی کہا, جو بھی لوگ تھے وہ ان کو لے جانے دیا گیا تھا وہاں پہ. آج اگر مزدور اور کسان صرف 100 کی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں, صرف ہزاروں میں نہیں, اگر وہ اسلام آباد کی باہر کی جو سڑک ہے نا جدھر سے اسلام آباد انٹر ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی اگر ان کو جانے دیا جائے تو مجھے آپ پکڑ لیجئے گا, یہ اسٹیٹ ریاست نہیں جانے دے گی. اس میں ریاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس میں ریاست کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو بلکہ الٹا مصیبت پڑ جاتی ہے ریاست کو کہ یار یہ ان کا کیا کریں مزدوروں کسانوں کا. تو یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر عمران خان صاحب لے کے گئے تھے وہاں پہ
لوگوں کو تو ان لوگوں کو لے جانے دیا گیا تھا کیونکہ ریاست اپنا بھی کوئی ایجنڈا جو پورا کر رہی تھی اس کے ساتھ, اور وہ حکمران طبقے کے اندر جو لڑائی ہے وہ اس کو فروغ دے رہی تھی اس وقت. لیکن جس وقت مزدور کسان نکلے گا تو اگر بہت بڑی تعداد میں ہوگا تو ریاست بھی کچھ نہیں کر سکتی پھر, اور اگر تھوڑی تعداد میں جائے گا تو ان کو تو مار پڑے گی جناب. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آرگنائز ہونا ضروری ہے ورکنگ کلاس کا پاکستان کی. جتنی زیادہ تعداد میں آپ ہوں گے اس ملک کے اندر تبدیلی آپ ہی لے کے آئیں گے اور کوئی نہیں لے کے آ سکتا. جناب عام آدمی پارٹی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ایک ریفارمسٹ ایجنڈا ہے ان کا. وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے اندر جو سرمایہ داری کا بحران جو ہے اس کی وجہ سے ایک نئی پارٹی کی سپیس پیدا ہوئی ہے, اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ان کی جو ہے اور ان کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے ہی یہ سپیس ان کو دی ہے کہ یار آپ آگے فل کر دیں. عام آدمی پارٹی بھی کوئی مزدور اور کسان کوئی نمائندہ پارٹی نہیں ہے, وہ ایک عوامی پارٹی ہے جو, اور عوام کوئی چیز نہیں ہوتے جب تک آپ ان کو بتائیں نا کہ عوام میں مزدور کتنے ہیں, کسان کتنے ہیں, اور ان کے اپنے جو ہیں وہ کیا کیا مطالبات ہیں, کیا کیا ان کے حقوق ہیں, اور یہ کس طریقے سے ان کو حل کیا جا سکتا ہے ان کے مسائل کو. تو میرا نہیں خیال کہ عام آدمی پارٹی جو ہے زیادہ عرصہ ٹکے گی. یہ آپس میں لڑائیاں ان کی ہوں گی, کبھی باریاں اس کی ہوں گی, کبھی باریاں اس کی ہوں گی, اس طرح چلتا رہے گا. اب ملک شبیر صاحب بات کرنا چاہیں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے ہماری آواز بننے کے لیے. جواد صاحب نے بہت ڈیٹیل سے بات کر دی ہے, اور میں جواد صاحب کا اور ان کی تنظیم کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک اویئرنیس دی ہے, اور ہمارے لیے ایک نیا, ہماری سوسائٹی کے لیے ایک نیا تجربہ ہے کہ پاکستان کے مزدور یوتھ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک تبدیلی ہے اور یہ ہماری سوچ بھی ہے. ہم نے خود بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی سطح پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک یہ ہمارے بچے, یہ ہماری روشنی, میں عموماً یوتھ کو روشنی کہتا ہوں, یہ ہمارے ساتھ مل کر کام نہ کریں. ان کے پاس تعلیم ہے, علم ہے ان کے پاس, ہمارے پاس زندگی کے نشیب و فراز کا کچھ تجربہ ہے, تو ہم مل کر چلنا چاہتے ہیں. ان کی تنظیم نے بڑی کاوشیں ہیں اس کے لیے. لیکن بات یہ ہو رہی ہے, ابھی ٹریڈ یونین کی بھائی نے بات کی, یہاں آپ لوگوں نے پولیٹکس کی بات کی ہے. ہمارا معاملہ پاکستان کی جو مین سٹریم ہے پولیٹکس کی یہ نہیں ہے. اس وقت ہمارا معاملہ مزدور کا معاملہ 2 وقت کی روٹی ہے, عزت نفس ہے اس کی, اور یہ جو حادثات ہو رہے ہیں ہمارے تحفظ کی بات ہے تھوڑی سی. اس پہ آپ لوگ ہماری آواز بنیں, اور جو پولیٹیکل پارٹیز جو کچھ کہہ رہی ہیں اس سے ہم کسی سطح پہ بھی مطمئن نہیں ہیں. یہ معاملہ ان کا ہے ہی نہیں. تھوڑی سی اگر توجہ دیں, تھوڑا سا ٹائم دے دیں پلیز, مجھے بات سن لیں ہماری, آپ لوگ ہماری آواز ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز آپس میں کر رہی ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے, ان کی سیاست کا مسئلہ ہے. ہمارے ساتھ ان کی نہ تو کبھی ہمدردی تھی نہ ہے, اور جس سکول آف تھاٹ سے وہ جس ورکنگ کلاس سے ہیں ان کو ہمدردی ہو بھی نہیں سکتی. تو مسئلہ یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ حادثہ ایک انویسٹیگیٹنگ رپورٹ میں اچانک سامنے آیا ہے, ورنہ تو یہ کافی عرصے سے یہ دبا ہوا تھا, اور اب بھی میرے خیال سیشن کورٹ کے اندر ہے. اس جیسی واقعات کم و بیش, لوگ کم ہوں گے یا زیادہ ہوں, آپ کے لاہور میں ہوا, شوز فیکٹری میں ہوا, فیصل آباد میں ہوئی ہے, آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں. اور یہ اگر یہاں پہ انویسٹیگیٹنگ رپورٹ کسی اور معاملے میں جو تھی وہ سامنے اگر یہ نہ ہوتی تو یہ معاملہ ایسے کا ایسا دب جاتا, اور کسی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی خیال ہی نہیں تھا اس معاملے کی طرف آئیں. تو اس میں جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے قوانین ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ عمل درآمد کرائے. اس کے علاوہ یہ جو مسئلہ مین پیدا ہوا ہے, یہ جب انسپیکشن ہوتی تھی فیکٹریز کے اندر وہ ختم ہو کے رہ گئی تھی. اب دوبارہ گورنمنٹ نے غرب الپنجاب نے اجازت دی ہے, لیکن مؤثر طریقے سے ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو ان چیزوں کے اوپر آپ لوگ ہماری آواز بنیں. اور ایک اور بڑا دیکھیں, آپ ریزیڈینشیل ایریاز کے اندر چلے جائیں, وہاں اب فیکٹریاں قائم ہو گئی ہیں, جگہ جگہ کام ہو رہا ہے, اچھی بات ہے, چلیں ٹھیک ہے, لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع ہیں, لیکن وہاں یہ حادثات ہوں گے. جو متعلقہ ادارے ہیں وہ وہاں پہ سیفٹی کو اور ہیلتھ کو یقینی بنائیں. جن عمارتوں کے اندر, محلوں کے اندر کام ہو رہا ہے ان عمارتوں کو چیک کیا جائے, اور مالکان کو پابند کیا جائے کہ اس کے لیے باقاعدہ ان کی ہیلتھ اور اس کے لیے جو سیکورٹی کا سسٹم ہے, جو لاکھوں کا اپنا کاروبار کر رہے ہیں, چند لاکھ روپے لگا کر وہ انشور کریں کہ آئندہ اس طرح کے حادثات نہ ہوں.
دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ہوگا، یہاں پہ چودھری صاحب نے بات کی تھی ٹھیکیداری نظام، تو یہ جتنے حادثے ہو رہے ہیں یہ ٹھیکیداری نظام کے وجہ سے ہو رہے ہیں. کہیں بھی ورکر کے لیے، کہیں بھی ورکر گورنمنٹ کے پاس کہیں بھی کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ کس فیکٹری میں کتنے کام ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ ذمہ دار ہے اس بات کی کہ وہ باقاعدہ جہاں بھی کہیں مزدور کام کرتا ہے، کسی بھی آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی کارخانہ ہے، تو متبادل وہ ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے. اور دوسری بات دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری آواز ہیں، آواز بنیں. اور آپ لوگ تو سارے ینگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کو ہمارے ساتھ مل کر چلنا چاہیے. آپ لوگ ہی ہمیں لے کر نہیں چلیں گے تو پاکستان کا مزدور نہیں چل سکے گا. جو 50 سال سے پہلے دھکے کھا رہا ہے ایسا کھاتا رہے گا. تو آپ نے لیڈ کرنا ہے، آپ نے ہمیں اویئرنیس دینی ہے. تو یہ وہ ہیں، جواد صاحب نے آپ کو ڈیٹیل سے باتیں کی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ قبل از وقت ہے کہ سیاسی جماعت، دیکھیں یہ رویے جو ہوتے ہیں اور جو وقت ہے، سپیس جو ہے، یہ بڑی ظالم چیز ہے. یہ وقت کے ساتھ بہت ساری چیزیں کریٹ کر دیتی ہے. ہمارے پاس نہ تو وسائل ہیں نہ وہ علم ہے. تو یقیناً اگر ہم اس طرح پستے رہے، اگر ہماری زندگی کے نشیب و فراز یہی ہوئی ہے، اگر پولیٹیکل پارٹیز نے، دیکھیں ہم تو اپنی اپنی جگہ پہ لوگ اپنے نظریات میں اپنے حالات کی وجہ سے ووٹ دے دیتے ہیں، آئندہ بھی دیتے رہیں گے. لیکن اگر توجہ نہیں دی گئی تو پھر یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، یہ بہت بڑا طبقہ ہے، یہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے. اس لیے میری گورنمنٹ سے، پولیٹیکل پارٹی سے بھی گزارش ہے کہ اپنی سیاست کو اپنی جگہ پہ رکھیں. آج آپ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، کل پھر اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے. ہمارا معاملہ 2 وقت کی روٹی ہے، ہمارا معاملہ سیفٹی ہے، ہمارا معاملہ ہیلتھ ہے. اور پھر ابھی تک کسی پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ جو لوگ وہاں پہ، جن لوگوں جو شہید ہوئی ہیں وہاں پہ، جن لوگوں کو معاوضہ مل گیا وہ تو چلیں ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ ان کو انہوں نے کنسول کر لیا. لیکن جن کا ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہو سکا، جن کا ابھی تک کوئی ریکارڈ نہیں ہے، تو ان کا کیا کریں گے؟ ان کو کوئی پیسہ وہاں پہ نہیں ملا. ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے جو حادثہ ہونا تھا ہو گیا ہے. لیکن اب اس کے بعد بھی اگر ہم سنبھل جائیں تو مہذب معاشرے ایسے ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ آئندہ کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے کوئی لائحہ عمل بنا لیتے ہیں. تو اب بھی ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو معاوضہ دیں، ان کو، بچوں کو، ان کے ایجوکیشن کا کوئی بندوبست کریں تاکہ کل وہ اس معاشرے کے اچھی شہری بنے. اور ابھی سے اگر کوئی اقدامات شروع کر دیں، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ نفرت سے یہ لوگ اپنا راستہ اختیار کریں گے. اور یقیناً اس کے بعد ہمیں کرنا بھی چاہیے. تو میں آپ لوگوں کو شکریہ گزار ہوں بہت زیادہ. میں جواد صاحب کا اور تمام لیبر تنظیمیں، ان کے جو سربراہان یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کا بھی مشکور ہوں. انہوں نے ہمیں عزت دی، ہمیں ٹائم دیا، ہمارے لیے وقت نکالا. اور امید ہے کہ آئندہ بھی ہم مل جل کر اس طرح کے فنکشن، اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو اجاگر کرتے رہیں گے. بہت مہربانی. تھینک یو.